اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سی نیوز کے اسٹوڈیو میں ہم قانون کی باتوں کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، شریعت کورٹ کے کونسل بھی ہیں۔ یہ سینئر ترین کونسل ہیں اور ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر یہ مختلف ٹاپک پر اپنی ویڈیوز وائرل کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ٹاپک ہے جائیداد کی خرید و فروخت کے دوران ممکنہ ہونے والے فراڈ۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جائیداد کے مختلف طریقوں سے خرید و فروخت چلتی رہتی ہے، جس میں فراڈ جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ ایسے فراڈ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے شہباز مرتضی انصاری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ شہباز صاحب، سب سے پہلے یہی ٹاپک ہے ہمارا، جائیداد کی خرید و فروخت میں جو فراڈ سے بچنے کے لیے ممکنہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ ان فراڈ سے بچا جا سکے، وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں جس سے ہم ان فراڈ سے بچ سکتے ہیں جو آلموسٹ پریکٹس میں چل رہے ہیں مارکیٹ میں؟ یاسین صاحب، آج کل پاکستان میں پراپرٹی کے نام پہ کافی فراڈ بھی ہو رہا ہے اور ہمارے پاس پراپرٹی کے فراڈ کے کئی مقدمات بھی آ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے جائیداد خرید رہے ہیں اس کی رجسٹری دیکھ لی، اس کا جائیداد کا انتقال دیکھ لیا، آئی ڈی کارڈ چیک کر لیا، سفیشینٹ ہے اور جائیداد خرید دی۔ جی، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ صرف رجسٹری دیکھ لینے سے، صرف انتقال دیکھ لینے سے یا آئی ڈی کارڈ دیکھ لینے سے آپ ممکنہ فراڈ سے نہیں بچ سکتے اگر کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کرنے جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہر بندہ اپنے کام کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو جن لوگوں کا کام ہی فراڈ کرنا ہے وہ آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں انہوں نے فراڈ کرنا ہے۔ جی، سو اہم بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ جائیداد کیسے خرید رہے ہیں، اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جائیداد کس سے خرید رہے ہیں۔ پہلی بات بنیاد یہ ہے کہ وہ قابل بھروسہ شخص ہو یا جس ڈیلر کے ذریعے آپ خرید رہے ہیں وہ قابل بھروسہ ہو، تو پہلی بات تو بنیاد تو یہی ہے۔ باقی عام جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جس سے جائیداد آپ خرید رہے ہیں اس کا رجسٹرڈ بیان نامہ پہلا دیکھیں، اس میں چیک کریں اس کی ملکیت ہے، پراپرٹی کی ڈیٹیل دیکھ لیں، پراپرٹی کی جو رقبہ ہے وہ چیک کر لیں، انتقال پراپرٹی کا اس کا نام ہے نہیں ہے وہ بھی چیک کریں، کیونکہ کئی جائیدادوں کی رجسٹری ہوتی ہے انتقال نہیں ہوتا، تو اس کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بنیادی چیز ہے وہ قبضہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس قبضہ جائیداد کا موجود ہے۔ اگر اس نے رینٹ پہ بھی جائیداد دی ہوئی ہے تو جب تک وہ رینٹ وہ کرایہ دار کو بے دخل نہ کر دے اور قبضہ اس کے پاس نہ آ جائے جائیداد نہیں خریدنی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں بھی آپ مقدمات کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آپ کئی سالوں سال مقدمے لڑتے ہیں، کئی کرایہ دار مالک پہ کیس کر دیتے ہیں اور کئی سال لڑنا پڑتا ہے۔ اور کئی لوگ سستی پراپرٹی خرید لیتے ہیں بغیر قبضے کے کہ میں قبضہ کل کو لے لوں گا، لیکن میری نظر میں وہ بھی حماقت کرتے ہیں۔ قبضے کے بغیر پراپرٹی کچھ نہیں ہے۔ بنیاد ہمارے قانون میں 90% جو ہے نا وہ قبضہ ہے۔ جب قبضہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو خالی کاغذ لے کے آپ کیا کریں گے، اور پھر قبضے کے لیے آپ لڑتے پھریں 20 سال، تو وہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ لہٰذا قبضہ بنیادی چیز ہے کہ جس سے آپ جائیداد خرید رہے ہیں اس کے پاس جائیداد کا قبضہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر جو رقم کی ادائیگی ہے وہ کوشش کریں کہ نقد نہ ہو اور چیک کے ذریعے بھی نہ ہو، بلکہ وہ پے آرڈر کے ذریعے ہو۔ یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے رقم ادا کرنے کا، آپ کی خریدار کے لیے بھی اور فروخت کنندہ کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ تو ایک رقم جو ہے وہ پے آرڈر کے لیے آپ جو ہے وہ ادا کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اہم بات بتانے جا رہا ہوں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ کئی فراڈ اس بابت آئے میرے سامنے، جب آپ جائیداد خریدیں، جس شخص سے جائیداد خرید رہے ہیں اس سے اس کا نکاح نامہ بھی چیک کریں۔ کئی لوگوں نے جائیداد اپنی بیوی کو نکاح نامے میں لکھ کے دی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ جب وہ جائیداد خرید لیں گے، کل کو وہ بندہ اپنی ہی بیوی کی طرف سے آپ پہ کیس کرا دے گا کہ جناب یہ جائیداد تو مجھے حاکم میں میرے شوہر نے لکھ کے دی تھی، اور آپ اس کیس میں پڑ جائیں گے اور الٹیمیٹلی وہ دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر حاکم میں جائیداد لکھ کے دی گئی ہے پھر اس پہ رجسٹری نہیں ہو سکتی، وہ رجسٹری الٹیمیٹلی کینسل ہو جائے گی اور آپ پھر اس بندے کے خلاف کیس لڑتے پھریں گے جس سے آپ نے جائیداد خریدی۔ تو اس کا نکاح نامہ بھی چیک کرنا ضروری ہے کہ آیا کہ ایسی کوئی جائیداد اس نے نکاح نامے میں بیوی کو حاکم کے طور پہ تو نہیں لکھ کے دی ہوئی۔ تو یہ بھی چیز جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جس کو چیک کریں۔
اچھا پھر جو جائیداد خرید رہے ہیں اس کے بارے میں آپ رجسٹرار کے پاس سب رجسٹرار کے پاس جا کے اور پٹواری حلقہ کے پاس جا کے چیک کریں کہ اس جائیداد کا کوئی اسٹے تو نہیں ہے. بعض دفعہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اسٹے دیا ہوتا ہے لگا ہوتا ہے ان کے پاس رجسٹرار کے پاس یا پٹواری کے پاس, یا اگر ان کے پاس نہیں بھی ہے اپنے طور پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان فریقین کے درمیان کوئی مقدمہ تو نہیں ہے اس جائیداد کا, کیونکہ اگر مقدمے والی جائیداد آپ نے خرید لی پھر سمجھو آپ رول گئے. کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ایک دیوانی مقدمہ جائیداد کا 5-6 سال سول کورٹ, 2-3 سال اپیلیٹ کورٹ, اس کے بعد سپریم کورٹ تک جاتے جاتے بعض دفعہ 20 سال لگ جاتے ہیں. مقدمات سے کچہری میں جو ہم ضمانت کے طور پر جائیداد رجسٹری زمین وہ رکھواتے ہیں, کیا ضمانت کے طور پر دیے جانے والی جس پراپرٹی کے جائیداد ہیں اس جائیداد کی خرید و فروخت کرنا چاہیے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچہری میں کسی کیس میں آپ ضمانت نامہ مت دیں. کوئی خاص قریبی ہے, کوئی سگا بھائی ہے آپ کا, اس کا مسئلہ ہے یا تو وہ دوسری بات ہے جی. ادروائز آپ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ضمانت نامہ تو آپ دے دیں گے 5 منٹ میں. جی جی. اس کے بعد جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا آپ ذمہ دار ہیں اس کے. اب اس مقدمے میں اپیل ہو گئی, یعنی کہ اگر مقدمہ 10 سال بھی چلتا ہے 10 سال تک آپ کی پراپرٹی پھنسی رہے گی. نہیں, اچھا وہ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے آپ, بالکل نہیں کر سکتے. اور دوسری بات ایک اور ہے, کچھ لوگ فیملی کورٹ میں جو میرے پاس کیسز ہوتے ہیں اس میں مدیون ڈگری کی طرف سے ضمانت نامہ دے دیتے ہیں کہ یہ عدالت میں پیش ہوگا, اگر یہ نہ پیش ہوا تو میں ڈگری ادا کروں گا, میری جائیداد کی نیلامی کر دی جائے. ٹھیک ہے. وہ جائیداد آپ کی پھنس جاتی ہے. مدیون ڈگری صاحب گھر بیٹھے ہوتے ہیں جو اصل جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں, اور جو ضامن ہوتا ہے نا وہ مسائل کا شکار, اس کے جائیداد ریلیز نہیں ہوتی. پھر قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ضامن کی اور مدیون ڈگری کی ذمہ داری ایکول ہے. مطلب ضامن یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مدیون ڈگری کو پکڑو یا میں نے اس کو پیش کرانا تھا عدالت میں, یہ میں لے آیا ہوں, یہ آپ کے حوالے. نہیں, آپ کی جائیداد کی نیلامی ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کا سوال اچھا تھا. جائیداد ضمانت نامہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے. کئی لوگ ایسے ہی مذاق میں آسانی سے ضمانت نامہ دے دیتے ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا, ایک وکیل صاحب کے چیمبر میں اسی کا دوست آیا بیٹھا تھا, ایک کیس میں ضمانت نامہ دینا, تو اس نے کہا یار بس ضمانت نامہ دینا ہے کہ آپ عدالت میں پیش کریں گے اس کو. وہ ضمانت نامہ اس نے اپنے وکیل سے تنخواہ کے بنا دے دیا. اب اس بندے کی ڈبل سٹوری مکان اس کی نیلامی ہونے جا رہی ہے, اور وہ عدالت میں یہی بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس نے ضمانت دی ہے کہ یہ اگر مدیون ڈگری نہ دی تو یہ ادا کرے گا, لہذا آپ یہ نیلامی ہوگی. تو وہ اس کو سمجھ آ رہا ہے, وہ بیٹھے بیٹھے چیمبر پہ کسی اور کام سے آیا تھا اور اس نے یاری دوستی میں جا کے ضمانت نامہ دے دیا. تو یہ ضمانت نامہ اتنی آسان چیز نہیں ہے, تو دیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. جی, یعنی کہ جو ضمانت نامہ دی جانے والی جو جائیداد ہے, استعمال ہونے والے ڈاکومنٹس ہیں, ان کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے. اچھا, عام طور پر ہم خرید و فروخت مختار عام کے ذریعے کرتے ہیں, کیا مختار عام کے ذریعے جائیداد کی خرید و فروخت کرنا فراڈ سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, مختار اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ مختار عام کے ذریعے کوشش کریں کہ جائیداد نہ خریدیں. جی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مختار عام کے ذریعے جائیداد کیوں خرید رہے ہیں, یا یعنی اصل مالک جو ہے بذریعہ مختار عام جائیداد کیوں بیچ رہا ہے. یا تو بندہ اصل بیٹھا ہے امریکہ, چلو جواز بنتا ہے کہ وہ پاکستان میں جو کہ وہ موجود نہیں ہے, اس نے اپنے کسی بیٹے کو کزن کو مختار عام دیا, اور مختار عام باقاعدہ پاکستان میں پیسے تصدیق شدہ ہے, فارن آفس تصدیق شدہ ہے, تب تو چلے مجبوری نظر آتی ہے. یا جو بندہ مختار عام دینے والا ہے, کیونکہ مختار عام کے ذریعے جائیداد خریدنے سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل مالک اٹھ کے کل کو مقدمہ کر سکتا ہے کہ یہ میں نے مختار عام دیا ہی نہیں, یہ جعلی و فرضی ہے. اچھا, وہ کیس کرے گا اور کیس چل پڑے گا خیر سے. اچھا, سیکنڈ, غیر ممکن ہے مختار عام مالک نے مختار عام ابطال کرا دیا ہو. مختار عام ابطال بھی ہو جائے تب بھی مختار عام کے پاس مختار عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی بنا پہ دکھا کے وہ جائیداد تو بیچ سکتا ہے. لیکن کل کو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مختار اصل مالک نے ابطال کر دیا تھا, تو وہ رجسٹری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, وہ کینسل ہوگی, کیونکہ مختار عام تھا بھی نہیں. پھر تیسری بات ایک اور ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے مختار عام مقرر کیا, بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. جی بالکل. اور مختار عام نے اسی مختار عام کی بنیاد پر جائیداد بھیج دی, لیکن کل کو یہ ثابت ہو گیا کہ مختار عام نے جب مختار عام استعمال کیا تب مالک کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس صورت میں وہ جو مختار عام چھٹی, آپ کی رجسٹری بھی کینسل ہے. کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ مختار عام جب استعمال کرے گا مختار عام اس کو ڈاکومنٹ کو, اس وقت مالک کا زندہ ہونا ضروری ہے. مالک کی ڈیتھ ہوتے ہی آٹومیٹک مختار عام کینسل صفر ہوتا ہے.
اچھا پھر ایک اور چیز ہے جو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے کچھ اس پوائنٹ پر، انہوں نے کہا کہ مختار عام کے ذریعے اگر جائیداد فروخت ہوئی جی دو چیزیں کل کو چیلنج ہو جاتی ہے، مالک چیلنج کر دیتا ہے یا کوئی چیلنج کر دیتا ہے، تو دو چیزیں دیکھے گی کورٹ. ایک تو یہ دیکھے گی کہ مالک نے مختار عام کیوں دیا، جو میں نے پہلے بات کی ہے، جی بالکل. یا تو مجبوری بتائے گا. اگر مالک صحیح سلامت زندہ ہے، موجود ہے، عاقل بالغ ہے، ملتان میں اس نے جائیداد بیچنی ہے، ملتان میں مختار عام مقرر کر رہا ہے، پھر وہ مختار عام میں مشکوک ہوگا کہ جب مالک خود جائیداد بیچ سکتا تھا اس نے مختار عام کیوں دیا. یہ کوشچن، اس کا جواب دینا پڑے گا کورٹ میں. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ جو مختار عام ہے وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس کے پاس ویلڈ مختار عام تھا جس کو اس نے استعمال کیا، تو برڈن آ جائے گا اس طرف. تو لہٰذا کوشش کریں کہ اصل مالک سے لیں، پھر آپ ان تمام چیزوں سے، ان تمام مسائل سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. جی عام طور پر ہمارے معاشرے میں پریکٹس ہے قسطوں پر جائیداد پلاٹ لینا گھر بنانے کے لیے، اور گورنمنٹ نے اس طرف سے کھلی چھوٹ دی، چاہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ایفیلیٹڈ ہوتی ہیں کالونیاں. کیا قسطوں پر جائیداد کی خرید و فروخت جو ہے وہ کر لینی چاہیے؟ دیکھیں قسطوں پر جو جائیداد کی خرید و فروخت ہے، آج کل جو فراڈ سامنے آ رہے ہیں تو اس حساب سے تو اوائڈ کرنا چاہیے. یا اگر آپ جائیداد قسطوں پہ لے رہے ہیں تو پہلے جا کے ایم ڈی اے سے، اگر ملتان میں پراپرٹی ہے تو ایم ڈی اے سے کنفرم کریں کہ کالونی منظور شدہ ہے، ٹھیک ہے. اس پر پھر اس کی جو رپیوٹ ہوتی ہے کالونی کی وہ کچھ لوگوں سے معلوم کر لیں، اور یا جو مالک ہیں ان کی رپیوٹ ہوتی ہے وہ معلوم کر کے تسلی کر کے پھر آپ لے سکتے ہیں. دوسری بات میں ایک اور اہم بات بتاؤں، کل کو اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو عدالتیں قسطوں والی جو پلاٹ ہم نے دیا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی ہیں، آپ کی فیور میں فیصلے نہیں کرتی. اس کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ کیس آپ سول شوٹ کر سکتے ہیں معاہدہ مختص بے کا، کہ میں نے یہ پلاٹ خریدا، یہ ریٹ طے ہوا، میں نے یہ قسطیں ادا کی ہیں، میرے پاس رسیدیں ہیں، ساری قسطیں دے دی ہیں، مالک جو کالونی کے میرے نام رجسٹری نہیں کرا رہے، جی بالکل، یا مجھے قبضہ نہیں دے رہے. جی بالکل. تو معاہدہ مختص بے کا جو بنیادی چجرے دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جسے ہم معاہدہ کرتے ہیں اس کی ملکیت، جی بالکل. یعنی میں آپ سے اگر کچھ جائیداد خریدتا ہوں تو آپ پہلے میں آپ کی ملکیت دیکھوں گا کہ آپ اس جائیداد کے مالک ہیں، جائیداد کی رجسٹری آپ کے نام پہ ہے، جائیداد کا انتقال آپ کے نام پہ ہے، تب میں خریدوں گا. تب معاہدہ مختص بے کے لیے مالک جائیداد کی ملکیت کے بنیادی ٹائٹل ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے. جی بالکل. قسطوں میں جو آپ لیتے ہیں وہ کبھی ملکیت کا ڈاکومنٹ آپ کو دیتے ہی نہیں ہے، نہ دکھاتے ہیں. وہ تو ایک اسٹامپ پہ ایک اقرارنامہ لکھ لیتے ہیں کہ جی یہ کالونی ہے، اس میں یہ سہولتیں ہیں اور یہ آپ قسطیں اس طرح ادا کریں گے. وہ خود بھی مالک نہیں ہوتے اکثر، وہ معاہدہ بے کے چلایا ہوتا ہے انہوں نے مالکوں کے ساتھ جو اصل مالک ہوتے ہیں. تو اگر کورٹ میں آپ جائیں گے تو آپ یہیں سے آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جس سے آپ نے معاہدہ کیا، جس کے خلاف معاہدے کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس ان کی ملکیت کا ہی کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس لیے اگر قسطوں پہ جائیداد خریدیں تو خاص احتیاط کریں، اور عام طور پہ کوشش کریں کہ نہ خریدیں. اور دوسری بات یہ ہے، ہاں اگر کوئی کالونی ہے جس میں نیٹ پیمنٹ پہ آپ کو پلاٹ مل سکتا ہے وہ بہتر ہے، اس پہ آپ کو قبضہ بھی ملے گا، اس کا قبضہ بھی لیں اور ڈائریکٹ اپنے نام کروائیں. اس میں قسطوں والا رولا ہی نہ ہو، آپ نے پیمنٹ ادا کرنی، انہوں نے آپ کے نام جو ہے جائیداد کو کرنا ہے. تو یہ زیادہ بہتر جو ہے طریقہ رہے گا کہ آپ اگر نقد میں وہ جائیداد خرید لیں. لیکن ہمارے کیونکہ مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں تو یہ اکٹھی رقم دینے کے قابل ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے قسطوں کی طرف جاتے ہیں. اسی کا فائدہ یہ فراڈیے لوگ جو ہے کئی اٹھاتے ہیں. اور وہ شروع میں آپ دیکھتے ہوں گے، شروع میں جناب وہ جو پمفلٹ دکھاتے ہیں اس میں دنیا جہان کی ہر چیز ہوتی ہے. اس میں آپ کو آبشاریں بھی بہتی نظر آئیں گی، اس میں ہوٹلز بھی ہوں گے، پلازے بھی ہوں گے، قبرستان بھی، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. لیکن وہ سٹارٹ میں کام بھی بڑی تیزی سے شروع کرتے ہیں، گیٹ بنا لیا، روڈ کچھ سٹارٹ کر دیے، لیکن جیسے ہی لوگوں نے قسطیں بھرنی شروع کی، ان کی 10-15 قسطیں آ گئیں، سارا کام، میں نے کئی کالونیوں میں دیکھا ہے، سارا کام ٹھپ. مطلب بڑے نام جو ہیں وہ تو چلو کام کرتے ہیں اچھا، لیکن کئی جو نارمل قسم کی کالونیاں بن رہی ہیں ان میں یہ کام زیادہ ہے. گراسی پلاٹ جو ہے وہ ان کے اوپر اپنے کمرشل پلازے بناتے ہیں، مساجد تک کی جو جگہ مختص کی جاتی ہے وہ بیچ دیتے ہیں. اس قسم کی واقعہ معاملات جی یہی کچھ ہے نا. تو وہ یہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، یہ پرابلم ان کے ساتھ آتی ہے کہ وہ سہانے خواب دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب وہاں نہ کوئی پارک ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کچھ ہے، اور جناب بلکہ وہ ڈیولپمنٹ بالکل چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں نیب میں کیسز ان کے ہو سکتے ہیں، آج کل نیب سرگرم ہے،
ایسی کالونیوں کے مالکان کے خلاف، ان کے خلاف اگر کیس پھر، لیکن نیب میں کیس ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کے مال کے خلاف کارروائی ہو جائے گی، وہ جیل بھیج دیں گے. آپ کی جو ڈوبی رقم ہے نا وہ بڑا مسئلہ بنتا ہے. ہاں سول سوٹ کریں گے تو اتنا اچھا نہیں ہوگا، فوجداری میں جائیں گے تو تب نیب کی طرف سے کچھ مل جائے تو مل جائے. جی شہباز صاحب یہ بتائیے کہ جائیداد کی خرید و فروخت میں مرد اور خاتون سے جائیداد کا خریدنا کیا یکساں معاملات طے پاتے ہیں، یا خاتون سے جائیداد کی خرید و فروخت میں آپ کو کچھ اسپیشل احتیاطی تدابیر برتنا پڑتی ہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ ہے؟ بالکل ہے. جس طرح مختار عام کے ذریعے پلاٹ لینے میں احتیاط کرنی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اس طرح خاتون سے بھی پلاٹ لینے میں احتیاط کرنی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا قانون ہے یہ یہاں پر خاتون کے سپورٹ کرتا ہے. یعنی خاتون نے کوئی رجسٹری انتقال بھی کرا دیا تو کل کو وہ اٹھ کے دعویٰ کر دے گی کہ جی میں نے نہیں کرایا، جعلی فرضی ہے، تو سارا برڈن قانون کہتا ہے کہ مرد پہ شفٹ ہو جائے گا، بینیفیشری پہ. خاتون پردہ نشین لیڈی کو اس نے صرف زبان ہلانی ہے، دعوے پہ سائن کرنے، اور سارا برڈن آ جائے گا مرد پہ کہ وہ پھر رجسٹری کو بھی ثابت کرے، وہ پھر انتقال کو بھی ثابت کرے، وہ تمام چیزوں کو ثابت کرے، گواہ بھی لے کے آئے، گواہ حاشیہ بھی لے کے آئے، وہ اور جو جس نے جو عرضی نویس ہو اس کو بھی لے کر آئے. مطلب سارا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اس لیے ہاں عورت سے جائیداد خریدیں تو پھر اس میں ایک کام ضرور کریں. جی اگر اس سے پہلے تو ایک ایگریمنٹ کریں اس خرید کی بابت. اس ایگریمنٹ میں اس کے والد کو، اس کے کسی بھائی کو، اس کے شوہر کو گواہ ضرور رکھیں. اچھا. کسی قریبی رشتہ دار کو، یعنی کہ والد ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، مرد. جی. قریبی رشتہ دار کون؟ جو مرد ہو، ان کو رکھیں اس میں گواہ. پھر جائیداد خریدیں. اس کے بغیر عورت سے جائیداد، اگر خالی عورت سے آپ نے جائیداد خرید لی نا، کل کو وہ مکر جائے تو پھر آپ شدید مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو عورت سے جب بھی جائیداد خریدیں، پہلی بات ہے کوشش کریں نہ خریدیں. اگر خریدنی بھی ہو اس کے والد کو، بھائی کو یا شوہر کو گواہ بطور گواہ فریق بنائیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ شہباز مرزا انصاری صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام قانون کی باتوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.